السلام علیکم، میں نرسنگ آفیسر رضوانہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اچھا سوچتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہاسپٹل کے بارے میں پھیلی ہوئی ان افواہوں کے بارے میں۔ آج میں ان کو اپنی ویڈیو میں انکاؤنٹر کرنا چاہوں گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کورونا ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اکثر مریض عام سی بیماری کے ساتھ ہاسپٹل میں تشریف لاتے ہیں۔ ان میں کوئی علامات بھی ظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ عام سا بخار بھی کورونا الرٹ ہوتا ہے۔ کورونا کا ٹیسٹ کروانے سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو کورونا ہے، لیکن موت کے خوف سے لوگ ذہنی طور پر خود کو کورونا کا مریض سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ فیملی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مریض کورونا کا شکار ہو چکا ہے، یعنی اس کو کورونا وائرس ہو چکا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہی عقیدہ ہے، لیکن باوجود اس کے ہم ایک دوسرے سے منتفر ہو رہے ہیں اور اپنے مسیحاؤں پہ ہی الزام دہی کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ انتشار پھیلانے کے لیے افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ خطرناک قسم کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور مریض کو مار دیا جاتا ہے۔ اس بات میں ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد ہو سکتا ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کو کورونا وائرس ہو جاتا ہے، اگر وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اسے وہاں زہر کا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے، اسے ڈارک روم میں رکھا جاتا ہے، اور مریض اگر کسی اور بیماری کے ساتھ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اس کو کورونا کہہ کے کورونا وارڈ میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور اسٹاف نرسز ڈاکٹر وغیرہ ہاتھ تک نہیں لگاتے۔ بہت سے اس قسم کی غلط افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم میڈیکل شعبہ میں آنے سے پہلے خود کو اپنے خلق میں واقف کرنے کے عہد کرتے ہیں۔ کسی بھی مریض کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ان جیسی ہماری بھی ماں ہے، بہن ہے، ایسا ہمارا بھی بھائی ہے، باپ ہے، ایسے بزرگ ہمارے گھر میں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہم خود اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر کورونا میں ڈیوٹی سمجھ کر اپنا فریضہ ساری انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ N95 ماسک میں ہم بغیر آکسیجن کے کئی گھنٹے ڈیوٹی ساری انجام دیتے ہیں۔ کورونا کٹ میں باہر سے ذرا بھی ہوا داخل نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں پورے جسم کو کورونا کٹ میں بند رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہماری بھی فیملی ہے، اتنے جوان ڈاکٹر نرسز بھی کورونا کے ہاتھوں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آپ سوچیں، کیا ان کو بھی کوئی خطرناک ٹیکے لگائے گئے مارنے کے لیے؟ اگر خطرناک ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، پھر میرا اس قوم سے سوال ہے کہ طبی عملے کے لوگ کیوں اس دنیا سے چلے گئے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ باشعور قوم ہونے کے بعد ایسی سوچ کچھ لوگوں کی ذہنیت ظاہر کرتی ہے جو لوگوں کو ہسپتال سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور کورونا وائرس کو وہم سمجھتے ہیں، لیکن خود بہت بڑے وہم کا شکار ہیں۔ کورونا ایک حقیقت ہے اور جان لیوا بیماری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی علامات ظاہر ہوں، خود کو گھر میں ہی آپ قرنطینہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے ان سے دور رہیں تاکہ وہ اس دنیا میں زندہ رہ سکیں۔ آپ سب سے گزارش ہے ایسی افواہوں سے دور رہیں اور اپنا عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کا خیال رکھتے ہوئے ان سے دور رہیں۔ ہم اور آپ خود کو اور سب کو اس جان لیوا بیماری سے بچا سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کا مقصد باہمی اتحاد، خود پہ اللہ پہ یقین مستحکم رکھتے ہوئے ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ خود کو، اپنی معیشت اور قوم کو اس بڑھتی بیماری اور بڑھتے انتشار سے بچا سکیں۔ امید ہے موجودہ حالات جو ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ سب اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تھینک یو۔